الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الشمس يوم القيامة كمقدار ميل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی، قرآن و حدیث کی چند باتیں سننے کا یہ سنہرا موقع نصیب فرمایا. اس پر ہم اللہ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کریں وہ کم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے ان میں سے ایک چیز قیامت بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے انسانی شکل میں، انہوں نے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اخبرنی عن الایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا فرشتے کو کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان ہونا چاہیے، وکتبہ اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے،
ورسلہ اور اللہ کے مبعوث کردہ نبیوں پر رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اسی قیامت پر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج کی موجودہ سائنس، موجودہ وگیان بھی آج پشٹی کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے اس قیامت کے دن کی۔ سڑک نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، مسجد ہے، ورنہ میں یہ بتاتا آپ کو کہ ہندو دھرم کی کتابیں بھی تصدیق کرتی ہیں قیامت کے آنے کی۔ مسجد کے اندر میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں کہ منتر اور شلوک پڑھے جائیں اور بتایا جائے، حالانکہ جائز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں وہ منتر اور وید اور رامائن کے شلوک پڑھ کر کس کو بتایا جائے؟ مسجد میں آنے والے سب مسلمان ہیں اور رامائن کے منتر یا گیتا اور ویدوں کے شلوک ہمیں بتانا تھا غیر مسلموں کو، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ قیامت بھی آئے گی اور قیامت کے دن پر بھروسہ اور یقین تمہاری کتابوں کے اندر بھی ہے، لیکن سوال یہ کہ یہاں کس کو بتایا جائے؟ بہرحال سائنس اور دنیا میں آنے والے تمام مذاہب تصدیق کرتے ہیں، پشٹی کرتے ہیں قیامت کے دن کی۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر، جو کچھ بھی ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ سب تقدیر کے اندر، تقدیر کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی وہ سب لکھا جا چکا تھا۔ تقدیر پر ایمان لانا، یہ اچھا ہوا یہ بھی ہماری تقدیر میں تھا، ہمارے ساتھ جو معاملہ برا ہو رہا وہ بھی ہماری تقدیر میں پہلے ہی سے درج تھا۔ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقدیر پر ایمان لانا اور دوسری چیز ہے تقدیر پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن تقدیر پر بھروسہ کر کے خالی ہاتھ بیٹھ جانا یہ غلط ہے۔ مثلا ہمیں نماز اور روزہ رکھنے کی اور پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری تقدیر میں ہوگا اللہ ہمیں جنت دے گا، میری تقدیر میں ہوگا جہنم اللہ ہمیں جہنم دے گا۔ تقدیر میں تو ہے ہی جنت یا جہنم، وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ جو لکھا ہوگا وہ ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، یہ چیز غلط ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا، لیکن اس تقدیر کو اپنے اعمال کے ذریعے بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ صحابہ نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری قسمت میں جنت ہوگی اللہ جنت دے گا، میری قسمت میں جہنم ہوگی اللہ مجھے جہنم دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں، عمل کرو، اگر تمہاری قسمت میں جنت ہوگی تو اللہ تم سے جنتیوں جیسے عمل کرائے گا، اور تمہاری قسمت میں جہنم ہوگی تو اللہ تم سے جہنم جیسے اعمال کرائے گا۔ تقدیر پر یقین رکھنا ضروری ہے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یہ غلط ہے۔ کسی کے ہاتھ میں پستول، ہاں چلا گولی، میری قسمت میں ہوگا مریں گے، نہیں ہوگا بچ جائیں گے، دیکھیں نہیں، اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جنگل میں جاؤ تو پہلے اونٹ کو باندھ دو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اونٹ کو چھوڑ دیا، آپ سو گئے ہیں، تقدیر میں ہوگا تو پھر اونٹ نہیں کھوئے گا، تقدیر میں ہوگا تو کھو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا پہلے باندھ دو، یعنی پہلے اپنی تمام عقلی تدابیر پوری کر لو، اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو چند چیزوں پر ایمان لانا، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں ایک چیز ہے قیامت، قام یقوم و قیامہ اور قام یقوم و قائم۔
قیام مصدر ہے ٹھہر جانا. قیامت کے دن کو قیامت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دن اسٹاپ ہو جائے گا، رک جائے گا، ٹھہر جائے گا. رات اور دن کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، سورج اپنی جگہ پر رک جائے گا، اس لیے اس دن کو کہا جاتا قیامت. رک جانے والا دن، ٹھہر جانے والا دن، اس دن کے بعد رات و دن کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. وہ دن اتنا بڑا ہوگا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اور اسی کو بائبل کے اندر لاسٹ ڈے کہا گیا ہے، آخری دن. اور مہابھارت کے اندر اسی کو پرلے یا قیامت کا دن کہا گیا ہے. پرلے جس سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ہر مذہب نے اس سے آگاہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس سے آگاہ کیا. اور ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر تو بائبل سے اور تورات و زبور اور انجیل سے زیادہ ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. قیامت کا دن کون سا دن ہوگا، سوریہ کی حالت کیا ہوگی، کانا دجال جس کو اندھک آسر کہا گیا یہ کب جنم لے گا، کانے دجال کو، اندھک آسر کو مارنے والے عیسیٰ مسیح ہوں گے. یعنی کانے دجال کا ذکر تک ہمیں ویدوں میں ملتا ہے جو کہ بائبل اور تورات اور زبور اور انجیل میں نہیں ملتا. پھر انسان کو سورگ اور نرک، جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا انسان کا. قرآن اس دن کا چترن کرتا ہے، قرآن اس دن کا خلاصہ کرتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. اور یہاں اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کو ڈرایا ہے. بہت سی جگہ اللہ نے صرف یا ایھا الذین آمنوا کہا، لیکن یہاں اللہ نے یا ایھا الناس کہا. اللہ کہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو اللہ سے ڈرو. کہیں اللہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ایمان والو تم نماز قائم کرو. لیکن چونکہ قیامت کا ذکر و قیامت کا ورنن ایک ایسا ذکر، ایک ایسا ورنن ہے جو دنیا کی ساری کتابوں میں اس کا ذکر ملے گا، اور وشو کے اندر، دنیا کے اندر آنے والے سارے نبیوں نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر صرف مسلمانوں کو نہیں ڈرایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ. اللہ نے کیا کہا ہے؟ لوگو تم اپنے رچیتا اور رچنا کار سے ڈر جاؤ. آئے لوگو تم اپنے پربھو سے ڈر جاؤ. آئے لوگو تم اپنے پالن پوشن کرنے والے رب سے، اللہ رب العالمین سے بھیبھیت ہو جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پرورش کرنے والا، پالن پوشن کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. آئے لوگو تم ڈرو. کس سے ڈرو؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پالن پوشن کرنے والے سے ڈرو، اپنے پربھو سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اتنا یاد رکھو کہ وہ پرلے کا دن
وہ قیامت کا دن بہت بھینکر دن ہوگا، بہت خطرناک دن ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہوگی قیامت کا دن، معمولی چیز نہیں ہوگی۔ قرآن آپ پڑھیے، قرآن میں اللہ نے آدھے قرآن میں اللہ نے قیامت ہی سے لوگوں کو ڈرایا، چونکہ اللہ جانتا تھا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ لوگ اسی قیامت کے دن سے نڈر ہو جائیں گے، قیامت کا خوف اپنے دل سے نکال لیں گے، قیامت کا ڈر اپنے دل سے نکال دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے آدھے قرآن کے اندر اپنے بندوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، سب سے زیادہ قیامت کے دن سے ڈرایا۔ کیا کہا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا دن بہت ہی بڑا دن، بہت ہی سخت چیز ہوگی، بہت ہی بڑی چیز ہوگی۔ کیسے؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر حمل والی چیز مارے خوف و دہشت کے اپنے حمل کو گرا دے گی، اور ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی شے چیز اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو یقین آئے یا نہ آئے، یاد کرو آج سے 10 12 15 سال پہلے کی بات، بھوپال کے سرزمین پر گیس کانڈ ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، بھوپال کے اندر گیس پھٹ گئی تھی، ہزاروں لوگ مر گئے تھے اس گیس کانڈ کے اندر۔ بھوپال کے اندر جب ایک پروگرام کے اندر میں گیا تو وہاں کے لوگ مجھے اس سرزمین کو دکھانے کے لیے لے گئے، اس کارخانے کو دکھانے کے لیے لے گئے جہاں سے گیس پھٹی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جو لحاف سے منہ ڈھک کر سو رہا تھا وہ بچ گیا، اور جس کا منہ لحاف سے کھلا ہوا تھا اور گیس اس کی ناک میں گئی وہ وہیں کا وہیں مر گیا، وہی ختم ہو گیا۔ جب گیس پھٹی تھی بھوپال کی دھرتی پر، بھوپال کی سرزمین پر، تو ایسا ہُوہُکار مچ جاتا، ایسا ہاکار مچاتا کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ رہا تھا، بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کے بھاگ رہی تھی۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ ان ماؤں کو، ان عورتوں کو بھی دیکھا گیا تھا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، وہ اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو ایسے ہی چھوڑ کر بھاگ گئی، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو نہیں لے جا سکی۔ آج بھی ان کو گورنمنٹ وظیفہ دے رہی ہے، جو لوگ گیس کانڈ کا شکار ہوئے تھے۔ یہ بتانا میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی گیس کانڈ بھوپال کے اندر ہوئی، عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئیں، شوہر اپنی بیوی کو فراموش کر دیتا ہے، بیٹی اپنے ماں کو چھوڑ دیتی ہے، بھائی بھائی کو الگ کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی گیس کانڈ کا حال ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس گیس کا عالم کیا ہوگا؟ پیپرز میں آیا تھا کہ بھوپال کی دھرتی پر قیامت برپا ہو گئی، بھوپال کی دھرتی پر قیامت برپا ہو گئی، ایک چھوٹی سی قیامت آئی، لوگ بھاگ گئے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت،
اس دن حالت یہ ہوگی جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. جن جانوروں کے اور جن عورتوں کے پیٹ میں بچے ہوں گے قیامت کے خوف و دہشت کی وجہ سے وہ پیٹ کے بچے بھی گر جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اور لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. حالانکہ انہوں نے شراب کا کوئی جام نہ پیا ہوگا، شراب کا کوئی گھونٹ نہیں پیا ہوگا. لوگ تمہیں پھر بھی مدہوش نظر آئیں گے، نشے میں نظر آئیں گے. کیوں؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تمہارے رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا، دردناک ہوگا. لوگ اپنی اپنی قبروں سے بھاگے ہوئے آئیں گے، نکلتے ہوئے آئیں گے. نیکیاں بھی تولی جا رہی ہیں، برائیاں بھی تولی جا رہی ہیں. ترازو سامنے آ گئی، پل صراط کے اوپر لوگ جمع ہو گئے. میدان محشر میں لوگ جمع ہیں، ترازو سامنے، نیکیاں تولی جا رہی ہیں، برائیاں تولی جا رہی ہیں. مسند احمد ابن حنبل کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب نیکیاں تولی جائیں گی تو ان کی ماں مریم چھپ جائیں گی، اور جب مریم علیہ السلام کی نیکیاں تولی جائیں گی تو ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام چھپ جائیں گے. پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا کہ عیسیٰ اس لیے چھپ جائیں گے کہ کہیں میری ماں مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کر بیٹھے، اور مریم اس لیے چھپ جائیں گی کہیں میرا بیٹا نیکیاں کم پا کر مجھ سے نیکیوں کا سوال نہ کر بیٹھے. اور لوگوں جب نبیوں کا یہ حال ہوگا تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ یا ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو جس پیر کے مرید ہیں بھاگ دوڑ کر قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا لے گا. اور لوگوں جب نبیوں کا یہ حال ہوگا قیامت کے دن، پیغمبروں کی یہ حیثیت ہوگی، تو یہ پیروں اور فقیروں کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا، اور ان کے مریدین کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ڈراتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی عبد مناف یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب. سب کو ڈرانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم سب اللہ سے ڈر جاؤ، اے بنی عبد مناف تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار. اے عبد شمس کے خاندان والوں تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ نے سب کو ڈرایا، اور اس موقع پر اسی خطبے میں آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا. یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار. او میری بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اور میری پھوپھی صفیہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. سلونی من مالی ما شئتم. دنیا میں جو مجھ سے مانگنا چاہو مانگ لو. انی لا املک من اللہ شیئا. قیامت کے دن میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں چھٹکارا نہیں دلا سکتا. جب نبی اکرم اپنی بیٹی پھوپھی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں تو لوگوں قیامت کے دن پھر پیروں کا، ولیوں کا، فقیروں کا اور دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے قرآن نیکیاں تولے جانے کے وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم، نیکیاں بھاری اور گناہ ہلکے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ عیش و آرام کے اندر ہوگا، وہ راضی راضی جنت میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کی نیکیاں کم اور برائیاں اور گناہ زیادہ، جس کی نیکیاں کم اور گناہ کا پڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پڑا اٹھ گیا، گناہ زیادہ،
فأمہ حاویہ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، وہ حاویہ میں جائے گا. وما ادراک ما ہی، اے نبی وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ جہنم کی شعلہ مارتی ہوئی آگ ہوگی، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. فاما من ثقلت، نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری جنتی، نیکیوں کا پلڑا جس کا اوپر جہنمی. لیکن نیکیاں کیسے تولی جائیں گی؟ دکھائی نہیں دیتی تو تولی کیسے جائے گی؟ سوامی جی کا اعتراض تھا، ستیارتھ پرکاش کے اندر سوامی جی کا اعتراض تھا. اور آج انہی کے چمچے گری راج کشور اور پروین توگڑیا اور اشوک سنگھل جیسے لوگ بھی آج یہی سوال کر رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ یہ چیز تو تمہارے یہاں پر بھی تو ملتی ہے، صرف تم اپنے دھرم والوں سے سوال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنے پنڈتوں سے سوال کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارے پاس تو اس کا یہ جواب ہے، جیسے نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ کے پاس ایسی قدرت ہے کہ وہ ان کا وزن کر دے گا. جیسے سردی اور گرمی نہیں دکھائی دیتی، لیکن آج ٹیلی ویژن کے اندر آ جاتا ہے کہ آج فلاں جگہ اتنی سردی پڑی، اتنی گرمی پڑی. آج سائنٹیفک لوگ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کا بھی وزن کر لیتے ہیں کہ یو پی میں اتنی ٹھنڈک پڑ رہی ہے، اس پوائنٹ سے بھی اتنا زیادہ اور ڈاؤن ہو چکا ہے، لہذا اتنے لوگ یو پی میں ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے. گرمی بڑھتی ہے تو مائنس اتنا ڈگری سیلسیس. آپ دیکھیے ساری کی ساری گرمی اور سردی کا وزن آج سامنے آ رہا ہے. بجلی کا کرنٹ دکھائی نہیں دیتا، لیکن گھروں میں لگے ہوا میٹر بتا دیتا ہے کہ کتنی بجلی تم خرچ کر چکے ہو. جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کا بھی وزن آ گیا سائنٹیفک لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے. جب ایسی چیزیں بنا ڈالی تو جو عقل دینے والا ہے، کیا اس اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہ ہوگی کہ وہ نیکی اور برائیوں کو بھی تول کر دکھا دے؟ سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نیکیوں کو اور برائیوں کو تول دے گا. کیسے تولے گا؟ اس کا وزن کیسے ہوگا؟ کیفیت ہمارے یہاں مجہول ہے، لیکن آج کی سائنس نے ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. قرآن نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے پورے زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. زمین کے اندر زہریلا لاوا پھیل رہا ہے پورے زمین کے اندر. نائجیریا ملک کے اندر پہاڑوں کے نیچے سے نکلنے والا لاوا بتا رہا ہے کہ یہ زہر پوری دنیا کی دھرتی پر پھیل رہا ہے، اور جب پوری زمین زہر سے بھر جائے گی تو زہر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. پانی آپ بھریے بالٹی میں، اور یہ بالٹی بھر جائے، نلا بند نہ کریں، ٹوٹی بند نہ کریں تو پانی گرے گا. بس زمین جب زہر سے بھر جائے گی اور نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائے گی تو زمین پھٹے گی اور زہریلی گیس زمین کے باہر نکلے گی. جب زمین پھٹے گی تو زمین میں زلزلہ آئے گا. جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو زمین اپنے اندر کے سونے چاندی اور خزانے کو باہر نکال دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے سارے ثقل، سارے بوجھوں کو باہر نکال کر پھینک دے گی. یہ سائنس آج بتا رہی ہے. 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کے اندر شدت کے ساتھ بھوکمپ آئے گا، زمین ہلے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی. سونا زمین پہ پڑا ہوگا، چاندی زمین پہ پڑی ہوگی، لیکن وہ لوگوں
اس موقع پر لوگ اتنے امیر ہوں گے، اتنے امیر ہوں گے، اتنے امیر ہوں گے کہ زمین پر پڑا ہوا سونا اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں گے، زمین پر پڑی ہوئی چاندی کو دامن میں بٹورنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ لوگ اپنی زکاتیں خیراتیں لے لے کر مدرسوں میں جائیں گے، غریبوں کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ لوگ فقیروں کو ڈھونڈیں گے اپنے گھر پہ کھانا کھلانے کے لیے، لیکن کھانے والے نہ ملیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم مِّن قَبْلِ، اس موت کے آنے سے پہلے أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس موت کے آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں جو اللہ نے دیا ہے خرچ کر ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ تمہاری گردن پہ سوار ہو جائے اور اس موقع پر تم کہنے لگو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس موقع پر تم کہنے لگو اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا کہ میں فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک کام کر لیتا، میں صدقہ و خیرات کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ کہتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر میں کسی نفس کو مہلت نہیں دیتا۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو میں کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ ہم مہلت مانگے اور مہلت نہ ملے، اللہ کی راہ میں جتنا خرچ ہو سکے ہم کو کر لینا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین اپنے زور و شور کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اپنے اندر کے ثقل، اپنے اندر کے بوجھوں کو باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ اس دن انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اتنا ہی نہیں، اس دن زمین کہے گی اللہ میری چھاتی پر، میرے سینے پر فلاں فلاں آدمی نے فلم ہال بنوائے تھے، اے اللہ میرے سینے پر سوار ہو کر فلاں فلاں آدمیوں نے ویڈیو کلب بنوائے تھے، اے اللہ فلاں آدمی نے میری چھاتی پہ چڑھ کر اللہ جوئے کے اور شراب کے اڈے قائم کرائے تھے، اے اللہ یہ فلاں آدمی ہے جس نے میرے سینے کو کھود کر مسجد تعمیر کی تھی، مدرسہ بنوایا تھا۔ یعنی ہر انسان کے نیکیوں کو، ہر انسان کی برائیوں کو زمین بیان کرے گی۔ ہمارے اڈوانی جی کو، اٹل بہاری جی کو، ٹھاکرے جی کو، اشوک سنگل جی کو ان چیزوں پر بھی اعتراض ہے کہ زمین کیسے بولے گی۔ سوامی جی کے چمچے آج بھی ستیارتھ پرکاش والا اعتراض ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بے جان چیز تو کبھی بولتی نہیں، یہ کیسے بولے گی۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ آج ساری بے جان چیزیں ہی تو بول رہی ہیں۔ ریڈیو بھی تو بے جان ہے، لیکن آج ریڈیو سے آواز آتی ہے، ٹیلی ویژن بے جان ہے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے، اور ٹیلی ویژن میں آنے والی تصویر بھی تو بے جان ہوتی ہے، لیکن آج وہ تصویر بھی بول کے دکھا رہی ہے۔ سائنٹیفک لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے تصویر کو نہ صرف بولنے والا بنایا، بلکہ تصویر کا ہاتھ اٹھتا ہے، زبان چلتی ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، یہ ساری کی ساری حرکت کو بھی ریکارڈ کر لیا۔ ریڈیو میں لگا ہوا چمبک ملائم سنگھ کی، اٹل بہاری جی کی آواز کو جب چاہے تب کیچ کر سکتا ہے اور سنا سکتا ہے، اور آپ ریڈیو کی بات پر یقین بھی کر لیتے ہیں کہ آکاش وانی لکھنؤ سے مایاوتی جی بول رہی تھی، کنواری ہیں۔ غور کرنا میرے بھائیوں، ریڈیو کی بات پر یقین کر لیتے ہو۔ جب اللہ نے سائنسدانوں کو جو عقل دی اور اس سے بے جان چیز ان لوگوں نے بولنے پر اس کو مجبور کر دیا، بے جان چیز کو بلوا دیا، تو کیا اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن اس زمین کو بھی وہ زبان عطا کر دے اور قیامت کے دن یہ زمین بھی بول کر دکھلا دے؟ ایک ایک انسان کے اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔
ہماری کیسٹ آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں، 5 سال کے بعد بھی اگر آپ سننا چاہو گے میں بھول جاؤں گا، لیکن کیسٹ میں میری بات ریکارڈ رہے گی۔ میری ویڈیو فلم بناؤ، جہاں ہاتھ اٹھا رہا ہوں وہاں ہاتھ اٹھے گا، جہاں گرا رہا ہوں وہاں گرے گا۔ وہ لوگوں اس کو تم 5 سال 10 سال بھی حفاظت سے رکھ سکتے ہو، میری تقریر کو، میری حرکت کو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی اوپر بیٹھ کر ہماری ویڈیو کیسٹ ریکارڈ کر رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور جیسے ہم کسی بھی عالم کی تقریر کو محفوظ کر لیتے ہیں، اللہ بھی ہماری ساری حرکتوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ کیسٹ لگا دے گا اور ہم اپنے اعمال کو خود بخود سمجھ لیں گے کہ ہم نے دنیا میں یہ کس موقع پر کام کیا تھا۔ جب انسانوں کی وہ کیسٹ ان کے ہاتھوں میں دی جائے گی، نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، وہ پکار اٹھے گا کہ اللہ یہ کیسی کیسٹ تو نے مجھے دے دی، یہ کیسا ریکارڈ نامہ تو نے مجھ کو دے دیا، اے اللہ اس نے تو میری کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی باقی نہ چھوڑی، ساری کی ساری درج کر لی۔ وہ کیسٹ تیار ہو رہی ہے ہماری، وہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اللہ کی عمل۔ اللہ کی دی ہوئی عقل سے نہ کیسٹ بنی ہے، تو جو اللہ نے عقل دی تو تم نے کیسٹ بنائی، تو اللہ کا کیا حال ہوگا؟ کوئی کیفیت ہی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے ذہن اور اس کے دماغ کی کوئی کیفیت بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ارے ہم تو وہ اللہ کہتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ اٹل بہاری جی کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے قرآن کی بات۔ آپ نے دیکھا نا ابھی کچھ دن پہلے نکلا تھا، وہ قرآن کی بات کیسے آج الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ بھائی چیک کیا گیا نا، بتا دیا لڑکا ہے کہ لڑکی، اور قرآن کہہ رہا کوئی نہیں جانتا۔ پھر تضاد ہو رہا ہے نا، لیکن کوئی تضاد نہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ الٹرا ساؤنڈ نے تو 4 مہینے کے بعد بتایا کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس لڑکی کی ودا ہونے سے پہلے بھی اللہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی جو اپنی سسرال جا رہی ہے اس کی پیٹ سے پہلے لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا یہ بے اولاد ہوگا، بانجھ ہو جائے گی، کون ہوگا یہ الٹرا ساؤنڈ نہیں بتاتا۔ اور یہ بیچارے اعتراض کرنے والے اٹل بہاری جی کیا جانے، ان کی تو شادی نہیں ہوئی ہے نا۔ شادی ہوئی ہوتی تو بیچارے جانتے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، الٹرا ساؤنڈ میں چیک کراتے۔ تم چیک کرانے کے بعد جانتے ہو، اور اللہ چیک ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ قرآن میں کلیئر کر رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بیان کرے گی کہ فلاں آدمی نے میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر یہ غلط کام، یہ صحیح کام کیا تھا۔ پھر بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، یہ ساری کی ساری باتیں تیرے رب کے حکم سے ہوں گی۔ اللہ کے حکم کے بغیر زمین بھی نہیں بولے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کو دیکھ لو۔ سنو میرا فیصلہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی تمہارے نام اعمال میں درج ہوگی، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی اپنی کیسٹ کے اندر دیکھ لو گے، وہ بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ ایک ٹائم کی نماز پڑھی ہوگی تو وہ بھی لکھا ہوگا، اور زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی درج ہوگا، تبھی نہ نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین قیامت کا نقشہ کھینچ رہا، اور سائنس کس طریقے سے سازگار کرتی جا رہی ہے، اور ابھی اور کرے گی۔ آپ دیکھتے جائیے، پاپی لوگ پشچاتاپ کریں گے، پچھتا کر کہیں گے
ظالم لوگ اپنی آنکھوں سے جب جہنم کا منظر اور میدان محشر کی تکلیفیں دیکھ لیں گے، وہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. سوا نیزے والی ہمیں حدیث کہیں نہیں ملتی ہے، ہو سکتا ہے سوا نیزہ لوگ 1 میل کو کہتے ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل، قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اب سنو، یہ 1 میل کی دوری پر یہ سورج کیسے آئے گا؟ آج تو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر ہے، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن 1 میل کی دوری پر ہوگا. آئیے ذرا سائنس کو بھی دیکھتے جائیں. سائنس قرآن کی تصدیق کر رہی ہے، اور آج کے بدھ جیویوں کے لیے، آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، آج کے سائنٹیفک لوگوں کے لیے اس سے اچھا کوئی اور موقع نہیں ملے گا قرآن پر ایمان لانے کا. قرآن پڑھتے جائیں اور ایمان لاتے جائیں. 1400 سال پہلے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. آئیے میرے بھائیو ذرا دیکھتے ہیں، قیامت کا دن ہے، میدان محشر کا دن ہے. میدان محشر میں لوگ جمع ہیں، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کاندھے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی اسی میں گوتے لگا رہا ہے. میدان محشر کی تکلیف اتنی سخت ہوگی، اتنی سخت ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ لوگ بہت سے ظالم اور پشچاتاپ کرنے والے میدان محشر کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں گے. کہیں گے اے اللہ میدان محشر کی تکلیف ہم سے صحیح نہیں جاتی، برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ تو ہم کو جہنم کے اندر ڈال دے. حالانکہ ابھی انہوں نے جہنم کا دیدار نہیں کیا ہوگا، جہنم کا معائنہ نہیں کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، قیامت کا وہ جہنم اتنی گرم ہے، اتنی گرم ہے، اور اتنی گرمی جہنم کے اندر ہے کہ اگر کسی دنیا کے آدمی کو جہنم کے اندر 1 لمحے کے لیے ڈال دیا جائے، 1 لمحہ، 1 لمحے کے بارے میں ابن قیم لکھتے ہیں 1 لمحہ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ. ابن قیم لکھتے ہیں کہ آنکھ بند کرو کھولو اس کا بھی 10واں حصہ، کیونکہ اس دور میں گھڑی نہیں چلتی تھی. آنکھ کھولو، آنکھ بند کرو کھولو، کتنی دیر لگی؟ اس کا بھی 10واں حصہ، یعنی 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ. یہ 1 لمحہ کہلاتا ہے. 1 سیکنڈ کے بھی 10 حصے کر لو. 1 سیکنڈ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. 1 سیکنڈ کے بھی 10 حصے کرو تو بتاؤ 1 حصہ کتنی دیر کا ہوگا؟ لکھتے ہیں ابن قیم کے 1 لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کے لیے اگر کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال لیا جائے اور پھر اس کو مکے میں یا مدینہ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو 1 لمحہ جہنم میں جل کر جو انسان مکے یا مدینے میں کھڑا ہوا ہے آیا ہے، اس کے باہر کی طرف جو سانس نکلے گی وہ اتنی گرم ہوگی، اتنی گرم ہوگی کہ اس سانس کی گرمی سے مکہ اور مدینہ کے لوگ کب جل کر چرمرا گئے، راکھ ہو گئے، پتہ نہیں چلے گا. اتنی گرم ہوگی وہ آگ کہ باہر کو سانس لے گا تو پورا شہر جل جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تذکرہ کیا گیا. پھر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ جب جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی، سفید ہو گئی. پھر اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک پھر جلایا گیا تو وہ سیاہ کالی ہو گئی. 3000 سال جلنے کے بعد آج بھی وہ سیاہ ہے، کالی ہے، اور چاروں طرف سے لاک ہے، بند ہے وہ جہنم. امام کائنات فرماتے ہیں کہ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر سانس کھول دی جائے، سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر جہنم کے اندر سے سانس کھول دی جائے تو جہنم سے جو گرمی نکلے گی اس سوئی کے سوراخ کے برابر سانس سے جو گرمی آئے گی
اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا. اتنی سخت گرم ہے وہ آگ. جہنم کا یہ حال. میرے بھائیوں، قرآن ریکارڈ کہتا ہے کہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اس دن پاپی اور پشچاتاپ کرنے والے لوگ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اے کاش کہ ہم نے مولویوں کی باتوں کو مانا ہوتا. اے کاش کہ ہم نے رسولوں کی باتوں کو سنا ہوتا. اے کاش کہ دنیا میں ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا او نعمل اور عمل کیا ہوتا. قالوا لو كنا نسمع او نعقل، اے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا یا عقل و شعور سے کام لیا ہوتا. ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے. کیا کہے گا کہ آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. اللہ ہم نے یہ گناہ کیا، لیکن اس دن گناہ کا اعتراف کرنے سے، اقرار کرنے سے کوئی چیز نہیں ملے گی. اس دن آدمی ایک اور تمنا کرے گا. کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ آج مجھ کو مٹی میں ملا دیا گیا ہوتا اور دوبارہ پیدا نہ کیا جاتا، میں ہمیشہ کے لیے مر جاتا. ایک اور نقشہ کھینچا قرآن کہتا ہے، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جیسے کسی کو ہائی اسکول کا انٹر کا فرسٹ ڈویژن کا رزلٹ مل جائے تو اپنے دوستوں کو اپنا رزلٹ دکھلاتا ہے. ارے مائک ہے آپ کا یا یہ پتا نہیں چل رہا ہے، جب سے بول رہا ہوں تب سے آواز بھی اتنی کھینچ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے مجھ سے بہترین تقریر تو وہی کر رہا ہے. ہاں تو دوستوں اور بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کو ہائی اسکول یا انٹر کا یا بی اے کا رزلٹ مل جائے تو وہ اپنے دوستوں کو دکھلاتا ہے، لو لو دیکھو میرا رزلٹ. دوستوں کو دکھلاتا ہے خوشی کے مارے، لیجیے دیکھیے میرا عمل، میری محنت، میرا رزلٹ. بس قیامت کے دن جب نامہ اعمال بانٹے جائیں گے، جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ بھی اپنے جنتی بھائیوں کو اپنا عمل نامہ دکھائے گا. قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے سورہ حاقہ کے اندر کہ وہ اپنا اعمال نامہ جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اپنے دوستوں کو، یاروں کو دکھاتے ہوئے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا. اور لو میرے دوستوں پڑھو میرے نام اعمال کو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں تو اپنے رب سے اسی حساب و کتاب کی امید رکھتا تھا کہ مجھے یہی حساب ملے گا، مجھے یہی انعام ملے گا. سپوز دیٹ اگر کسی کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا تو سمجھ لو جیسے ہائی اسکول انٹر یا بی اے کا رزلٹ کسی کو فیل کا مل جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. بہت سے خوددار لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محنت کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ فیل ہو گئے تو اپنے دوستوں کو اپنا منہ دکھانا گوارا نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ میں اپنی منحوس شکل اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی نہ دکھائیں. میرے ماں باپ روئیں گے، حلال کمائی سے مجھے پڑھایا اور میں نے زندگی بھر پورے سال بھر میں نے یاشی اور عیاری میں کاٹ دیا، آج فیل ہو گیا. بہت سے عزت دار لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو ٹرین کی پٹریوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں کہ میں مر جاؤں لیکن میری شکل میرا باپ نہ دیکھے، خودکشی کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں. میرے بھائیوں قیامت کے دن ان لوگوں کا جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا ان کی بھی یہی کیفیت ہوگی اور وہ الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ. اے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب نہ ملا ہوتا، اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ ملا ہوتا. ولم ادری ما حسابیا، اے کاش کہ میں حساب و کتاب کو نہ جانتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میرے مرنے کے بعد مجھ کو دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا.
افسوس کریں گے کتنی بری پوزیشن ہوگی. بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو کی جنت اور جہنم کو دیکھ کر یقین کرتے ہوئے کہیں گے اللہ آج تو میں نے تیری جنت کو دیکھ لیا اور تیری جہنم کو بھی دیکھ لیا. نمازیوں کو کتنے درجے دیے جا رہے ہیں اللہ میں نے یہ بھی دیکھ لیا. اور ماں باپ کو ستانے والے نماز چھوڑنے والوں کو کیا عذاب ہو رہا ہے اللہ میں نے یہ بھی دیکھ لیا. اے اللہ آج ہم کو یقین آ گیا ان باتوں کا جو تیرے نبی ہم کو بتایا کرتے تھے, جو تیرے رسول ہم کو بتایا کرتے تھے, جو تیرے مولوی ہم کو بتایا کرتے تھے. اے اللہ دنیا میں تو ہم نے نہ مانی لیکن آج میری ایک تمنا ہے, اے اللہ آج میری یہ خواہش ہے کہ تو ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے. فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ دنیا میں ہم کو دوبارہ بھیج دے. نعمل صالحا میں نیک اعمال کریں گے, ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگا دیں گے. اے اللہ تو ہم نے دیکھ لیا اور دیکھ کر ہم کو یقین آ گیا. میرے بھائیوں لیکن یہ ان کی تمنا ہوگی جو پوری نہ ہوگی. تمنا جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے تمنا اور ایک ہوتی ہے آرزو. قیامت کے دن لوگ آرزو نہیں کریں گے تمنا کریں گے. تمنا آرزو اس کو کہتے ہیں جس کے ملنے کی امید ہو, جس کے پورا ہونے کی امید ہو, اور تمنا اس کو کہتے ہیں جو آدمی وہ چیز مانگ رہا ہے جو اس کو نہ ملے. جیسے ہماری جیب میں پیسہ نہیں ہے اور ہم جا رہے ہیں میٹھے سیب لال رنگ کے دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ایک دم خواہش ظاہر کر دی کاش میرے جیب میں پیسہ ہوتا آج یہ سیب میں کھا لیتا. یہ تمنا نہیں ہے یہ آرزو ہے. بھئی ہماری جیب میں پیسہ نہیں ہو سکتا میرا دوست آ جائے اور مجھے خرید کر کھلا دے تو یہ چیز یہ آرزو میری پوری ہو سکتی ہے. لیکن کوئی بوڑھا آدمی کا یا لیت الشباب یعود ہے کاش جوانی لوٹ آئے, یہ تمنا ہے یہ نہیں لوٹے گی. ایسی چیز وہ مانگ رہا ہے جو لوٹ کر نہیں آئے گی. اس لیے اس کو کہا گیا تمنا. اور قیامت کے دن جہنمی آرزو نہیں کریں گے تمنا کریں گے. اور صیغہ تمنا استعمال کیا جا رہا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیا, کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا. کیا کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش کہ میں مٹی بنا دیا جاتا. کیا کہیں گے وہ اے اللہ مجھ کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے. یعنی ایسی چیز مانگیں گے جو پوری نہیں ہوگی, ایسی تمنا کریں گے جو پوری نہیں ہوگی, ایسی خواہش کریں گے جو پوری نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, سورج اپنے دائرے میں چل رہا ہے, چاند اپنے دائرے میں ہے. سورج چاند کو نہیں پا سکتا اور چاند سورج کو نہیں. یا اللہ سائنس کہہ رہی زمین چلتی ہے, قرآن کہہ رہا سورج چلتا ہے. قرآن کی مانو سائنس کی مانو. پرانے زمانے کے یورپین فلاسفر جو تھے وہ پہلے کہتے تھے کہ نہیں زمین رکی ہوئی ہے اور سورج چل رہا ہے. آج کے جدید سائنسداں کیا کہتے ہیں سائنٹیفک لوگ, نہیں زمین چل رہی ہے سورج رکا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو لوگ چاند کا سفر کر کے آئے ہیں روس کے, ان لوگوں نے بھی چاند کے چلنے کی بات کی ہے کہ چاند کو میں نے چلتا ہوا دیکھا. اور اب جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند رکا ہوا ہے زمین چل رہی. اب سوال یہ ہے کہ ہم پہلے لوگوں کی بات مانیں یا آج کے نئے لوگوں کی بات مانیں. سوال یہ ہے کہ پہلے زمانے کے یورپین فلاسفر جو کہتے تھے کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج چل رہا ہے, اور آج وہ کہتے ہیں کہ سورج رکا ہوا ہے زمین چل رہی ہے, تو ہم پہلے کے یورپین فلاسفر کی بات مانیں یا آج کے ماڈرن سائنسدانوں کی بات مانیں. اگر آج ہم ان کی بات مان بھی لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل دوسرے سائنسداں پیدا ہو جائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سورج ہی چل رہا ہے زمین رکی ہوئی ہے. پہلے تم تو اپنا فیصلہ کرو. قرآن اپنا فیصلہ سنا چکا ہے. قرآن نے کہا سورج اپنے دائرے میں چل رہا ہے, لیکن قرآن نے زمین کے چلنے اور نہ چلنے کا نہ انکار کیا ہے نہ اقرار کیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ سورج چل رہا ہے تو زمین نہیں چل رہی, لیکن قرآن نے صاف کہہ دیا کہ سورج چل رہا ہے, اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سورج اپنے دائرے میں تیر رہا ہے, اپنے دائرے میں چل رہا ہے.
یہ ہمارا عقیدہ. ہاں یہ ضرور یہ بات صحیح ہے کہ زمین چل رہی یا نہیں، یہ پہلے تم تو ثابت کرو. قرآن نے زمین کے چلنے اور نہ چلنے کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا، اور انشاءاللہ تم جو فیصلہ کرو گے ہمارا قرآن اس بات کا جواب اسی وقت دے دے گا، کیونکہ قرآن کے اندر زندگی بھر کے سارے مسائل موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو پا رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا یہ ناقص دماغ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا، قرآن نے 1400 سال پہلے کیا کہا تھا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا. اور ایک جگہ اللہ نے صاف کہا کہ سورج چاند کو نہیں، چاند سورج کو نہیں. لیکن دوسری جگہ اللہ سورہ قیامہ میں فرما رہا ہے کہ جمع الشمس والقمر، چاند و سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے، ملا دیے جائیں گے. قرآن ہی میں اختلاف ہو گیا نا. اللہ کہہ رہا سورج چاند کو نہیں اور چاند سورج کو نہیں، پکڑ ہی نہیں سکتا. چاند کا میدان الگ، سورج کا میدان الگ. اور ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چاند و سورج دونوں مل جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. اس کو سورہ قیامہ میں کہا، یعنی قیامت کے دن کی یہ کیفیت ہوگی. اب سنو میرے بھائیو، قیامت سے پہلے چاند و سورج نہیں ملیں گے، اور قیامت کے دن چاند و سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے. وہ کیسے؟ جب سورج کی گرمی کم ہوتی ہے تو چاند بھی سورج کی گرمی حاصل کرنے کے لیے اوپر اٹھ جاتا ہے. اب یہ ہے زمین، یہ ہے چاند اور یہ ہے سورج. سورج اپنی جگہ پر، جب زمین اٹھتی ہے تو چاند بھی اڑ جاتا ہے. دھیرے دھیرے یہ اڑتے 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ چاند سورج سے جا کے ٹکرا جائے گا. یہ چاند جب اٹھے گا دھیرے دھیرے تو اوپر جا کر سورج سے ٹکرا جائے گا، اور جب تک چاند سورج سے ٹکرائے گا اس وقت تک یہ زمین سورج کے 1 میل کے قریب پہنچ جائے گی. اب سنو میرے بھائیو، جب چاند سورج میں ٹکر ہوگی تو لوگ قرآن کی اس آیت پر ایمان لائیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند و سورج جمع کر دیے جائیں گے. سائنٹیفک لوگ ایمان لے آئیں گے قرآن کی آیت پر، لیکن وہاں کا نقشہ بگڑ جائے گا. چاند بھی وزنی، سورج بھی وزنی. جب دونوں یہ ٹکر ہوگی، جیسے اودھ آسام اور برہم پتر میل جو گیسل میں ٹکرائی تھی، آپ نے سنا ہوگا 2-2.5 ہزار آدمی مرا تھا. دونوں ہی 120 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑیاں چل رہی تھی، اور جب دونوں ٹکرائی تو دیکھنے والوں نے کہا دونوں ٹکرائی. ٹکرانے کے بعد اتنی تیز ٹکر تھی کہ دونوں ٹرینیں پھر پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر ٹکرائی. یہ مائک میں بھی ٹکر ہو رہی ہے. بہت ڈینجر اللہ جانا یہ کس زمانے کا ہے. اس طریقے سے دونوں ٹرینیں ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد پھر واپس آئی اور پھر وہ دونوں ٹرین ٹکرائی. 2-2.5 ہزار آدمی مر گیا تھا. میں گیا تھا کشن گنج بہار میں، ہماری تقریر تھی، لوگوں نے گیسل وہ جگہ دکھائی تھی مجھے جہاں ٹرین کی ٹکر ہوئی تھی. میرے بھائیوں غور کیجئے گا، جب دونوں ٹرین ٹکرائی تو پھر دونوں پیچھے ہٹی، پھر دونوں ٹکرائی. ایسے ہی چاند اور سورج کی جب ٹکر ہوگی تو ٹکر کے بعد دونوں ہی ادھر ادھر ہٹیں گے. چاند ادھر کی طرف اور سورج اوپر کی طرف. جب چاند نیچے کی طرف ہٹے گا تو زمین کا نظام بگڑ جائے گا، اور سورج اوپر کی طرف ہٹے گا تو آسمان کا نظام بگڑے گا. اب دیکھو میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں کیسی صادق آ رہی ہیں. قرآن کی آیتوں پر لوگ کبھی ایمان لائیں گے. چاند پیچھے ہٹے گا تو زمین میں زلزلہ آئے گا. جب زمین میں زلزلہ ہوگا تو پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے. جب بھاری پہاڑ اس طرف آئیں گے تو زمین ایسے ہو جائے گی، اور یہ لڑکتے ہوئے پہاڑ جب اس طرف پہنچیں گے تو زمین اس طرف ہو جائے گی. پہاڑ ادھر ادھر لڑکنے لگیں گے. اللہ نے کہا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ہم پہاڑوں کو زمین پر چلائیں گے. یہ پہاڑ زمین پر چلیں گے. جیسے ہیرو ہونڈا اور ماروتی آج بھگمنگنا آدمی چلاتا ہے. شادی کی گاڑی بھگ منگنی کہہ رہا ہوں، 40,000 50,000 میں خریدے ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ برا نہ مانے بیچارے. جیسے یہ بیچارے ماروتیاں اور گاڑیاں چلتی ہیں، ایسے ہی پہاڑ زمین پر چلیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے.
اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو کبھی یہ پہاڑ ادھر لڑکیں گے کبھی ادھر لڑکیں گے تو زمین کا نظام بگڑے گا اور سونا چاندی زمین کے اوپر آ جائے گا اور پورے سمندر کا پانی پورے دنیا کی پوری بھارت کی نہیں پوری دنیا کی زمین پہ سمندر کا پانی پانی پھیل جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ساری زمین پر پانی پانی پھیل جائے گا. سائنس بھی کہتی ہے جب پہاڑ ادھر ادھر لڑکیں گے تو پانی سمندر کا چاروں طرف پوری زمین پہ پانی پانی پھیلے گا یعنی پوری دنیا سمندر بن جائے گی. اللہ کہتا ہم سمندر میں آگ لگائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. سمندر میں ماچس لگاؤ تو سمندر جلے گا نہیں جلتا لیکن سمندر کیسے جلے گا آؤ قرآن کیا بتاتا ہے. اب دیکھیے زمین کا نظام تو بگڑ گیا ادھر ٹکر ہو رہی ہے سورج سے سورج اوپر کی طرف ہٹا جب سورج اوپر کی طرف ہٹے گا تو ستاروں کا نظام بگڑے گا ستارے ٹوٹیں گے جب ستارے ٹوٹ کر گریں گے تو آسمان کا نظام بگڑے گا اور آسمان کا جب نظام بگڑے گا تو بادل ٹوٹے گا ستاروں کے اوپر آسمان گرے گا ستاروں کے اوپر آسمان پھٹے گا اور آسمان پھٹ کے گرے گا ستاروں کے اوپر. جب آسمان پھٹے گا تو لوگ قرآن کی آیت کے اوپر ایمان لائیں گے اذا السماء انفطرت آسمان پھٹ جائے گا. جب آسمان پھٹے گا تو ستاروں پہ گرے گا آسمان کا بوجھ ستارے برداشت نہیں کریں گے اور ستارے بے نور ہو جائیں گے روشنی چھن جائے گی. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور ہم ستاروں کی روشنی کو بھی چھین لیں گے. ستاروں کی روشنی ختم ہوگی آسمان ستاروں پہ گرے گا ستارے بے آسمان کا بوجھ برداشت نہیں کریں گے ستارہ اور آسمان دونوں چیزیں سورج پہ گریں گی. جب یہ چیزیں سورج پر گریں گی تو اس وقت سورج کے اندر صرف گرمی باقی رہ جائے گی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. اذا الشمس کورت ہم سورج کی گرمی کو لپیٹ لیں گے دھیرے دھیرے لپیٹ لیں گے. قرآن کے اوپر لوگ ایمان لائیں گے. اب سنو سورج میں گرمی باقی ہے روشنی ختم ہو گئی آسمان کا ستاروں کا بوجھ سورج بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور سورج ٹوٹتا ہوا سورج آسمان سے گرتا ہوا سیدھے سمندر میں گرے گا زمین میں آ کے گرے گا تو سورج کے اندر ایک جلنے والی گیس ایک جلانے والی گیس ہائیڈروجن نائٹروجن دونوں گیس ہیں سورج کے اندر. جلنے والی گیس جلے گی اور جلانے والی گیس جلانے کا کام کرے گی تو سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ہم سمندر کے اندر بھی آگ لگا دیں گے. سائنس نے سدھ کر دیا اور ثابت کر دیا. میرے بھائیو ذرا غور کرو 1 میل کے فاصلے پر جب سورج ہوگا زمین سے 1 میل کے فاصلے پر آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر ہے اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے. کر لیتے ہیں نہیں کر پاتے جبکہ سورج کے اندر سے 99.5% گرمی کو اوزون لیئر روک لیتا ہے. یہ آدھا % گرمی کا حال ہے. جب اوزون لیئر بھی دھوست ہو جائے گا سواہا ہو جائے گا اور 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا زمین بھی یہ نہیں ہوگی تانبے کی زمین ہوگی پسینہ ٹپک ٹپک کر گرے گا اور تانبا چوسنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس لیے 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا زمین تانبے کی ہوگی 50,000 سال کا دن ہوگا. اس موقع پر میرے بھائیوں آدمی کھولے گا جیسے ہانڈی کے اندر گوشت کھولتا ہے ابلتا ہے پانی ابلتا ہے ایسے آدمی پسینے میں ابلے گا. کوئی پسینے میں ٹکنے کے برابر کوئی گھٹنے کے برابر ڈوبا ہوگا. اب اتنی لمبی بات سمجھنے کے بعد اور سننے کے بعد اب اس حدیث پر کتنی اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی انسان ٹکنے کے برابر اور گھٹنے کے برابر ڈوبے گا. اس لیے کہ زمین تانبے کی ہوگی اور تانبے کے اندر پسینے کو چوسنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اب پسینہ جب ٹپکے گا تو کہاں جائے گا اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کا پسینہ جانوروں کا پسینہ سب کا پسینہ. میرے بھائیوں پھر انسان پسینے میں ڈوبے گا نہیں تو اور کیا کرے گا.
کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اور ایسے موقع پر صرف جناب محمد رسول اللہ کے ان 7 پیشین کرنے والے، پیشین کردہ لوگوں کو یہ عرش کا سایہ ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربی ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. یہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک انصاف کرنے والے لوگ، انصاف کرنے والا امام، اور شاب نشأ فی عبادۃ ربی، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور تیسرا وہ انسان جو اپنے مسجد کی طرف جس کا دماغ لٹکا ہوا ہے. اے اللہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، کب ہو کیا نماز پڑھنے جائیں؟ فجر پڑھ کے آئے اللہ کب ظہر کا وقت ہو نماز پڑھنے جائیں؟ اے اللہ کب عصر کا وقت ہو کیا مسجد میں جائیں؟ مغرب پڑھ کے آئے اللہ کب عشاء کا وقت ہو مسجد میں جائیں. جس کا ذہن مسجد میں لگا ہوا یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. جس نے دو آدمی جس میں سے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے، اور اگر وہ ان کا دشمن بھی ہوگا تو اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے. ذاتی مفاد کے لیے نہ دوستی کرے گا نہ دشمنی کرے گا، دوستی بھی اللہ کے لیے کرے گا اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. یہ چوتھا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اور چھٹا آدمی وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور 7واں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا اس طریقے سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی. یہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جن کو سورج کی گرمی نقصان نہیں پہنچائے گی، ورنہ سب لوگ اس میں ڈوب رہے ہوں گے. انسان دوبارہ پیدا ہوگا، دوبارہ انسان اللہ رب العالمین اس کو پیدا کرے گا دوبارہ. قرآن اس بات پر گواہ ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا وہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یورپ کنٹری کا حال دیکھیے. لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نہیں اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی اللہ رب العالمین نے، اے اللہ مردے کیسے زندہ کرے گا مجھے دکھا دے. کیا ایمان نہیں ہے؟ کہ اللہ ایمان تو ہے اطمینان قلبی کے لیے. عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اے اللہ کیسے تو مردے کو زندہ کرے گا؟ کہا کیا ایمان نہیں ہے؟ اللہ ایمان تو ہے، مانتا تو ہوں تجھے، جانتا بھی ہوں اللہ، لیکن لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے. اللہ تو ہم کو کر کے دکھلا دے تاکہ اطمینان ہو جائے. اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتار دیا. جس گدھے پر وہ سوار تھے اس گدھے کو بھی مار ڈالا. جو وہ کھانا سالن لے کے جاتے تھے اس کو بھی بیکار کر دیا. 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کیا. 100 سال کے بعد پھر پوچھا ہے عزیر کتنے دن تم ٹھہرے؟ کم لبستا؟ عزیر علیہ السلام کہتے لبست یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس سے کچھ کم. اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ بھی ہے. ہمارے بہت سے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ پیغمبر مرتے نہیں ہیں، نبیوں کو موت نہیں آتی. یعنی وہ زندہ رہتے ہیں اور زندہ رہنے کے بعد بھی ان کو ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے. اگر نبیوں کو موت نہیں آتی تو عزیر علیہ السلام کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عزیر علیہ السلام 100 سال تک انتقال کیے رہے تو عزیر علیہ السلام اگر نبیوں کو موت نہیں آتی تو عزیر کو جواب دینا چاہیے تھا اللہ 100 سال ہے نا. لیکن عزیر نے کیا کہا؟ لبست یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا اس سے کم. پتہ یہ چلا کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ میں کتنے دن مرا رہا. یعنی انتقال نبیوں کو بھی ہوتا ہے، موت نبیوں کو بھی آتی ہے. اگر موت نبیوں کو نہیں آتی تو عزیر علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا 100 سال. کتنا کلیئر بات ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی آپ.
ارے بھائی اگر میرے دامن میں ہم 5 انڈے رکھ کر آپ سے پوچھیں ایسے ہاتھ میں لے کر کہ آپ یہ بتائیے کہ میرے دامن میں کتنے انڈے ہیں، اگر آپ بتا دو تو 5 تمہارے، تو اب اس سوال کو سمجھنے میں کوئی دقت ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھ پاتے ہم۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے دامن میں کتنے انڈے ہیں، اگر آپ بتا دو تو 5 تمہارے، تو کتنے انڈے ہوئے؟ 5 ہوئے نا۔ تو یہی سوال تو میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں کہ عزیر علیہ السلام اگر نبیوں کو موت نہیں آتی تو پھر عزیر کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ اللہ کتنے دن مرے رہے؟ 100۔ لیکن عزیر نے کیا کہا؟ لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال۔ نہیں عزیر، تیرا جواب رونگ ہو گیا، تیرا جواب غلط ہے، 100 سال۔ 100 سال دائیں بدل گئی یار بھائی کا بھی عجیب حالت، اس میں بہت پریشان کیا۔ صحیح ہے؟ دائیں بائیں دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام نے، ارے بستی کی حالت ہی بدل گئی، سکہ بند ہو گیا، جو چلتا تھا دوسرا سکہ چل رہا ہے۔ کہے عزیر 100 سال کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، تم جس گدھے پر سوار تھے اب دیکھو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم اس گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ گدھے کی ہڈیاں جہاں تھیں وہ ہڈیاں بھی آ گئی، گوشت پوست جو سڑ گیا تھا وہ سب اکٹھا ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جیسے جادو جیسا ہو رہا ہو، ہڈیوں میں گوشت پہنایا جانے لگا، اس کی آنکھیں بننے لگی، سر بننے لگا اور گدھا دن دناتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا کن ہو جا، گدھا دن دناتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کہے عزیر یاد ہے تمہارے پاس کچھ اور بھی تھا؟ کہے اللہ گدھے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ کہا عزیر تمہارے پاس کھانا تھا، 100 سال ہو گئے وہ کھانا بھی، اب دیکھو کیسے میں اس کو صحیح کرتا ہوں۔ وہ کھانا ریڈی میڈ آ گیا، تیار ہو گیا، ایسے ہی عزیر علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ 100 سال پرانا کھانا، نہ سڑا نہ گلا نہ خراب ہوا۔ 4500 سال پرانے کھانے پر اعتراض نہیں تو 100 سال پرانے کھانے پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یورپ کنٹری کے ریکارڈ کو ڈسکوری پر دیکھنے کے بعد نریندر مودی کو وشواس آ جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ قرآن پر آج ہی ایمان لے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ کر محمد رسول اللہ کی کٹیا اور بیعت میں داخل ہو جائے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ اس بات پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا 4 پرندوں کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو خلط ملط کر دو، ایک پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اپنے گھر کی چھت سے بلاؤ۔ 4 پرندے ذبح کیے، ان کے گوشت کو خلط ملط کر دیا، پہاڑ کے اوپر رکھ دیا، کہا اپنے گھر سے آہ آہ۔ کیا دیکھتے ابراہیم علیہ السلام؟ جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اس کے اندر چلا گیا، ہڈیاں گوشت سارے کے سارے ریڈی میڈ ہو رہی، تیار ہو گئی، اور وہ پرندے اڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم اسی طریقے سے ہم قیامت کے دن مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیں گے۔ یہ چیز ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت کا دن بھی آئے گا اور ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب یہ بتائیں ہم اور آپ اس قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ سائنس سے سدھ ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ قیامت بھی آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور سنو میدان محشر کا دن ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، سب کچھ فیصلہ ہو گیا۔ جنتیوں کو حکم ہوگا، فرشتہ کہے گا جنتیوں تم جنت کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، آئے جہنمیوں تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ۔ جنتی جنت کے کنارے کھڑے ہوں گے، جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے۔ فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا، اس کا نام ہوگا موت۔ اس مرے ہوئے دمبے کو لے کر آئے گا اور کہے گا اے جنتیوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جنتی کہیں گے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے۔ وہ پوچھے گا اے جہنمیوں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جہنمی بھی جواب دیں گے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے۔
فرشتہ کہے گا اے جنتیوں، آئے جہنمیوں، آئے موت کا اقرار کرنے والوں، آئے جنتیوں تم نے بھی موت مانا، آئے جہنمیوں تم نے بھی موت مانا۔ جب تم لوگ اس کو موت مان ہی چکے تو سنو، آج اس موت کو بھی موت آ رہی ہے۔ آئے جنتیوں دیکھ لو، اور آئے جہنمیوں تم بھی دیکھ لو۔ اس کے بعد میں وہ ایک چھری لے کر اس مرے ہوئے دمبے کی گردن پہ چلا دے گا، اور گلے پہ چھری چلانے کے بعد اس موت نام کے دمبے کو ذبح کر دے گا۔ کہے گا اے جنتیوں آج موت کو بھی موت آ گئی، آئے جہنمیوں آج تم بھی دیکھ لو کہ موت کو بھی موت آ گئی۔ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا میں جس چیز کا نام موت تھا آج موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے جنتیوں ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ، اے جہنمیوں تم بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ جنتی محل پہ چڑھیں گے، اپنے بالا خانوں سے جھانک کر دیکھیں گے تو ان کو جہنم کا ایک چھوٹا سا طبقہ اور ٹکڑا نظر آئے گا۔ جنتی دیکھیں گے کہ کسی کی گردن کٹی پڑی ہے جہنم میں، کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے، کسی کی آنتیں نکلی پڑی ہے، کسی کا پیر کٹا پڑا ہے۔ جنتیوں پہ یہ دیکھا نہ جائے گا۔ سوال کریں گے جہنمیوں تم دنیا میں میرے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، لیٹتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، آخر تم نے دنیا میں ایسے کون سے کام کیے تھے جس کی وجہ سے آج تم کو جہنم میں آنا پڑ رہا ہے؟ جہنمی اوپر سے دیکھیں گے، نیچے سے جھانک کر اوپر کی طرف دیکھیں گے، کہیں گے اے جنتیوں میرا گلا سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے، مجھے دنیا کے سمندر بھی پلائے جائیں تو سمندر سوکھ جائیں گے لیکن میرا گلا تر نہیں ہوگا۔ اے جنتیوں آب حیات کے چند قطرے میرے حلق میں ڈال دو، شاید جنت کے پانی سے میری پیاس بجھ جائے۔ جنتی کہیں گے اے جہنمیوں تم جنت کے آب حیات کی بات کرتے ہو، تمہارے لیے تو اللہ رب العالمین نے جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو تک کو حرام کر دیا ہے، میں اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے دے دوں؟ اے جہنمیوں میں نے تو عذرو ہمدردی تم سے سوال کیا ہے کہ بتاؤ تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ جہنمی جواب دیں گے اے جنتی ہو ہمارے آنے کی کئی وجہ، کئی سبب ہیں، لیکن ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارے آنے کی پہلی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں نمازوں سے غافل تھے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارے جہنم میں آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دھکے مار مار کے ان کو گھروں سے نکال دیا کرتے تھے، بعض جلسوں سے محفلوں سے ہم اسی طریقے سے بھاگا کرتے تھے جس طریقے سے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ ہماری کیفیتیں یہ تھیں، ہمارے اعمال یہ تھے۔ میرے بھائیوں قیامت اور اس کا نقشہ جو آپ کے سامنے کھینچا گیا ہے جہنم وغیرہ کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس بات کا یقین کرتے ہوئے کہ ایک دن جہنم اور جنت کا ہم کو دیکھنا ہی پڑے گا، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اعمال کی زندگی میں آگے بڑھیں اور اپنے اعمال نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اعمال میں رشک جائز ہے، ایک دوسرے سے عمل کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا جائز ہے، ہم اور آپ نیک اعمال کر کے آگے بڑھیں، کیونکہ میرے بھائی اپنے عمل ہی سے ہم جنت یا جہنم پا سکتے ہیں۔ جہنم کو پانے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا اور جنت کو پانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں جنت و جہنم دیکھنے گیا تو جنت کو چاروں طرف سے پریشانیوں سے گھیر لیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا کہ اس کو پریشانیوں سے گھیر لیا گیا۔ اللہ کے نبی پوری داستان سناتے ہیں جنت کی کہ آئے لوگوں جب اللہ نے جنت کو بنا کر تیار کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ ذرا میری جنت کو دیکھ کر آؤ، یہ کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے، کہنے لگے کہ اللہ تیری جنت اتنی حسین ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو بھی
تیری جنت کا نام سنا دیا جائے تو سارے کے سارے لوگ جنت میں جانے کی کوشش کریں گے. اے اللہ تیری جنت لوگوں سے بھر جائے گی. اللہ نے کہا اے فرشتوں جاؤ ذرا میری جنت کو دو پریشانیوں سے مصیبتوں سے گھیر لو. سارے فرشتے گئے اور اللہ کی جنت کو پریشانیوں سے گھیر لیا. آئے جبرائیل جاؤ دوبارہ میری جنت کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل دوبارہ جنت کو دیکھ کر آتے روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تیری جنت اتنی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے گھیر لی گئی ہے شاید دنیا میں کوئی بھی آدمی اتنی پریشانی اور مصیبتیں برداشت نہ کر سکے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جنت خالی نہ ہو جائے. اللہ نے کہا اے فرشتوں آئے جبرائیل جاؤ ذرا میری جہنم کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل جہنم کا دیدار کر کے آئے. اللہ تیری جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ دنیا میں جس سے بھی جہنم کا نام لیا جائے گا کوئی بھی اس میں جانے کے لیے تیار نہ ہوگا. اللہ نے کہا جاؤ تمام ایسو آرام سے عیش و عشرت سے یاشی سے مکاری سے گناہوں سے میری جنت کو جہنم کو گھیر لو. پھر کہا جبرائیل جاؤ دوبارہ دیکھ کر آؤ. دوبارہ دیکھ کر آئے روتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ تیری جہنم اتنی بری ہے لیکن ایسے عیش و آرام عیاشی مکاری یاری جھوٹ اور گناہوں سے گری ہوئی ہے کہ آدمی دنیا میں وہ سارے کرتے کہیں ہو کہ جہنم بھر جائے اور جنت تیری خالی نہ ہو جائے. اللہ نے کہا اے فرشتوں میری جنت کو اسی حال میں رہنے دو جہنم کو اسی حال میں رہنے دو. میرے بھائیو جنت بہت پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے اور ہمیں جنت میں جانے کے لیے پریشانیاں برداشت کرنا ہے. سردیوں کے دن ہونٹوں سے ہونٹ ٹکرا رہے ہیں دانتوں سے دانت ٹکرا رہے ہیں. لحاظ اپنے اوپر سے ہٹانا آدمی گوارا نہیں کرتا. مستی کی نیند آئی ہوئی ہے اتنے میں مؤذن کی آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. لحاظ کو اپنے اوپر سے دور کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو بناتا ہے دانتوں سے دانت ٹکراتے ہیں سردی سے سکڑتا اور ککڑتا ہوا مسجد کے اندر جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو گھر سے مسجد تک آنے میں ٹھنڈ لگی مسجد سے گھر تک آنے میں اس نے پریشانیاں اٹھائیں. اے لوگوں اللہ نے جنت کو اسی طریقے کی مصیبت اور پریشانیوں سے گھیر رکھا ہے. اگر تم جنت چاہتے ہو تو جب تک یہ پریشانیاں برداشت نہیں کرو گے جنت کا خواب نہ دیکھنا. ہمیں اور آپ کو جنت میں اگر جانا ہے تو میرے بھائیوں دنیا میں پریشانیاں اٹھانا ہی پڑیں گی. فجر عجیب ماحول ہے ہمارے بمبئی کا. لوگ بیچارے رات بھر جاگیں گے 2-3 بجے جا کے سوئیں گے اور صبح 11-12 بجے تک سوتے رہتے ہیں. اور وہی ماحول ہے جب اس کا اثر سب سے پہلے بمبئی میں آیا. اور ہم نے کسی تقریر میں بمبئی میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے شاید بمبئی میں اگر ہندوستان میں سب سے پہلے کہیں قیامت آئی تو شاید بمبئی میں آئے گی. ایک دو آدمی کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے کیا؟ ہم نے کہا شاید کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آئے گی. شاید ایسا لگتا ہے. اتنے گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں یہ بات نہیں کہ یہاں نیکیاں نہیں ہیں لیکن میرے بھائیوں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مسجد ظہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں بھری رہتی ہے فجر میں خالی رہتی ہے. اس کا ماحول کیا کہ ہم 12-1-2 بجے تک رات میں جاگتے ہیں ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاؤ اور فجر میں بیدار ہو جاؤ. مسند احمد کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ میری امت کے جو بھی افراد فجر کی نماز کے بعد جو بھی دعا کریں اللہ ان کی دعا قبول کر لینا. اے اللہ میرے امت کے لوگوں کے کاروبار میں برکت دینا. اگر فجر کی نماز کے بعد وہ حلال کام کریں وہ لوگ آج ہمارے کاروباروں سے جو برکت اٹھ گئی ہے وہ اس لیے اٹھ گئی ہے کہ آج ہم ظہر کے بعد اپنے کاروبار کرتے ہیں اور فجر کے بعد سوتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد میرا جو بھی امتی حلال کام کرے اللہ اس کے کام میں برکت دینا. آج وہ حلال کام میں برکت کہاں سے ہو جبکہ ہمارے کام کی شروعات 10 بجے ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھ کے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے پھر اپنے کاروبار میں لگنا چاہیے انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی. میرے بھائیو جس دن سے آیا ہوں اس دن سے پروگرام پہ پروگرام چل رہے ہیں. کل جمعے کا خطبہ دیا پھر بھیونڈی میں پروگرام آج یہاں کل چیتا کیمپ میں پروگرام. اس لیے اب ہم زیادہ نہیں اور یہاں گرمی بھی مارے ڈال رہی ہے مسجد کے اندر انڈر گراؤنڈ ہو کے بولنا پڑ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بہت چھپا کے لوگ بیچارے یہاں میری بہت حفاظت کرنے والے لوگ ہیں
یہ باہر پروگرام رکھنا چاہیے تھا. خیر میں آپ کو یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ اشتہار وغیرہ نہیں چھپ پایا ہے چیتا کیمپ کا. کل اور پرسوں 2 دن کا پروگرام چیتا کیمپ میں اسی جگہ پہ ہونے جا رہا ہے جہاں پہلے ہوا تھا, اور یہاں کے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے. ویسے ہم نہیں کہتے ہیں اس مرتبہ اشتہار وغیرہ نہیں چھپ پایا, اور کچھ لوگ غلط حرکت کر رہے ہیں اہل حدیثوں کے خلاف, کچھ پمفلٹ اور اشتہار وغیرہ الٹے سیدھے بانٹ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں میں یہ جائز, اہل حدیثوں میں وہ جائز, اہل حدیثوں میں یہ جائز, جبکہ میری وہاں بڑی اچھی تقریر رہی تھی پہلے اور میں نے ملانے والی بات کہی تھی. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کل وہاں آئیے گا اور وہاں پہنچنے کی کوشش کیجیے گا. یہ پونے 2 گھنٹے کی تقریر ہم نے آپ کے سامنے کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے, اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے ہولناکیوں سے بچائے اور اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے بیان کی کیسٹ عمر اسلامی کیسٹ سینٹر پر ملے گی. پتہ کیا ہے جی بھیا؟ سنجے نگر بیگن واڑی روڈ نمبر 8. اور کل کے بیان کی کیسٹ باہر ہے, جن صاحب کو چاہیے وہ چیتا کیا ہے یار, چیتا کیمپ کی اور بھیونڈی کی کیسٹ ہے, یہ باہر مل رہی ہے, جس کو لینا ہو لے لے. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.